نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے اوپر کنٹروورسی کیوں ہے. جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو اس کے اوپر ڈبیٹ کیوں ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہ جی وہ فلانا قائدیانی ہے، کسی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. میں سمپل بات کر رہا ہوں، جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. واضح ہے یہ، تو اس کے اوپر تو ڈبیٹ ہی نہیں ہے. ہم ایسے کہ کبھی کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. اچھا تو میں یہ اب آپ کو دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان میں، یہ بہت اہم وقت ہے. وقت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کر کے اس ملک کے وہ نامور ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. ملک آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، واپس باہر چلے جاتے ہیں، پھر NRO لے کے پھر واپس آتے ہیں، پھر چوری شروع کر دیتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، پیسہ ملک کا باہر لے جاتے ہیں. اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بحثیت معاشرہ ہم اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ چوری. آپ یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے، چوری کر کے چلا جائے اور تھوڑی دیر بعد کہ جی میری چوری معاف کر دو. کون کرے گا؟ آپ کو کوئی گھر لوٹ کے جائے، معاف کریں گے اس کو؟ کہیں گے پہلے پیسے واپس کرو. تو کرپشن تو ملک کا پیسہ چوری ہے. وہ جو سارے عوام کا، جو اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، جو ہر چیز عوام کی سہولتوں کے لیے پیسہ وہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی اس کو معاف کر دو. اور جب عمران خان نہیں مانتا تو کہتے ہیں بڑا ضدی ہے. بھی میرا اپنا پیسہ ہوتا شاید میں معافی کر دیتا ان چوروں کو، لیکن عوام کا پیسہ ہے یہ، یا غربت ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. 5 کروڑ پاکستانی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کا پیسہ چوری کر کے تم باہر چلے جاؤ اور پھر آگے کہو گے جی اب ان کو NRO دے دو. دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو معاف کر دیتی ہے، NRO کر دیتی ہے، نہیں پکڑتی، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. آج اب کوئی غریب ملک میں چلے جائیں، کیونکہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، کسی غریب ملک میں چلے جائیں، غربت کا اصل وجہ یہ کیا ہے کہ وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہے، کمزور جیلوں میں جاتا ہے. اب کسی ملک میں چلے جائیں، نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ جو تیل ہے وہ نائجیریا کے اندر ہے. وہاں غریبوں کی فوج ہے. وہاں کیوں غربت ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر لوگ بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں کوئی وسائل ہی نہیں ہے. ہمارے جو شمالی علاقے ہیں، ناردرن ایریاز، سوئٹزرلینڈ سے دگنے بڑے سائز میں اور سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہ ملک جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں سوائے پہاڑوں کے، وہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انصاف سوئٹزرلینڈ میں ہے، سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی سوئٹزرلینڈ میں ہے. کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے. کسی طاقتور کا جرت ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے یا کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے. قانون ہے، انصاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا یہ مسئلہ ہے. آج یہاں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے.
یہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت دی ہے، لیکن یہ ملک تب تک نہیں چلے گا جب تک ہم مل کے اپنے ملک کو ان اصولوں کی طرف لے کے جائیں جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا میرے نبی نے۔ تو میں آپ مشائخ، معزز مشائخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ مل کے یہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جہاد لڑیں۔ بس 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 میں یہ پیر منور صاحب پیر منور صاحب، آپ کے بڑوں نے قائد اعظم کی مدد کی، اس سپورٹ کے بغیر پاکستانی نہ بنتا۔ بہت بڑی طاقت مشائخ کی تھی قائد اعظم کے ساتھ۔ آج آپ سب کی پھر ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے، جو واردات ہوئی ہے کہ باہر سے سازش ہوتی ہے، امریکی حکم دیتا ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کو ہٹا دو، اور اس کے بعد یہاں سارے مل کے جو یہاں کے غدار ہیں وہ مل کے گورنمنٹ کرا دیتے ہیں اور پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو تسلیم کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی مستقبل کی قبر کھود رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو آنے والے دن ہیں، اس میں آپ سب کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی اپنے ملک کے لیے۔ میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تحت لوگوں کو آپ جگانا شروع کریں۔ ان کی سب کچھ انہوں نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں کہ ملک چلتا کیسے ہے، عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو ضرور تبلیغ کرنی چاہیے اس وقت، کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے۔ ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ ابھی شہباز شریف نے جا کے امریکہ میں معافیا مانگی ہے کہ جی خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ سوچیں اتنی محنت کر کے سازش کر کے 5 مہینے پہلے گورنمنٹ آتی ہے، آج ساری امریکنوں کو وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ جی خدا کے واسطے ہماری امداد کر دو نہیں تو ملک کا دیوالیہ نکل گیا، نہیں تو ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے۔ سوال تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے سارے پیسے اربوں ڈالر ساری دنیا کو پتہ باہر پڑے، ملک کے لیے پیسے مانگ رہے ہو، اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، دوسروں کہہ رہے ہو کہ ملک میں پیسہ لے کے آؤ اور اپنا پیسہ باہر لے گئے ہو۔ تو میں آخر میں سب سے ابھی سے ہی میں اپنی حکومتوں کو، 4 ہمارے پاس حکومتیں ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پختونخوا اور پنجاب۔ انشاءاللہ ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول بنائیں گے، اور جب ہم 12 ربیع الاول بنائیں گے تو اسی میں اپنے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے کیریکٹروں کو اوپر اٹھائیں گے۔ اور وہ میں ایک دن خواب دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب پاکستانی دنیا میں جائیں گے تو جس طرح ایک دفعہ ایک وقت ایسا تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجر جب گئے تو لوگوں نے ان کا کردار دیکھ کے، مسلمان تاجروں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا جب ہمارا پاکستانیوں کا کردار دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔